السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعیف واصله في ابی داود والترمذی وصححه ابن خزیمة من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بدون ذکر الحجارہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 93 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب آداب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب کے متعلق باب کی آخری حدیث ہے، یعنی یہاں پر باب مکمل ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک نئے باب کا آغاز کیا جائے گا، وہ ہے کتاب الطہارہ کا 8واں باب، باب الغسل وحکم الجنوب۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، قباء والوں سے سوال کیا۔ سأل یسأل، پوچھنا، سوال کرنا۔ اہل مانے والا، اہل مانے والا، اسی سے اہلیہ ہے، اسی سے کیا ہے؟ اہلیہ، تب بیوی کو کہتے، گھر والی۔ قباء ایک جگہ کا نام ہے، قباء یہ جگہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی سے جنوب جانب تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پر یہ قباء واقع ہے۔ مسجد قباء ہے اور قباء گاؤں ہے، تو مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جنوب جانب، یعنی مکہ کا جو راستہ ہے اسی راستے پر یہ قباء نامی بستی آباد ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اگر پڑھیں اور دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچ رہے تھے تو مدینہ جانے سے پہلے قباء میں آپ نے کئی روز تک قیام کیا۔ وہاں پر آپ نے مسجد بنائی، ایک تاریخی مسجد ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد کافی مسجدیں بنی، تو پہلی مسجد یہ مسجد قباء ہے۔ سأل اہل قباء، آپ نے اہل قباء سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے، تو وہ تعریف کی وجہ کیا ہے؟ کہا، دیکھیے، فقال ان اللہ یثنی علیکم، ان اللہ یثنی علیکم، ان اللہ بے شک اللہ، یثنی، اثنا یثنی، تعریف کرنا، اثنا یثنی، تعریف کرنا، ان اللہ یثنی، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، علیکم، تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے۔ تو یہ سوال کیا تھا کہ تمہاری تعریف کیوں کرتا ہے؟ تعریف کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری کیا خوبی ہے، تمہاری کیا نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ فقالوا انا نتبع الحجارة الماء، فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، انا نتبع، اتبع یتبع، اتبع یتبع باب افعال سے معنی ہوتا ہے پیچھے کرنا،
پیچھے لگانا یا کسی چیز کے پیچھے چلنا، تو مانا ہوا کہ انا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم پتھر کے استعمال کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے گئے اور پانی نہیں ملا تو پتھر سے ہم نے گندگی صاف کر لی، پتھر کا استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد جیسے پانی ملتا ہے تو پانی استعمال کر لیتے ہیں. یعنی پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. انا نتبع الحجارہ الماء، ہم پتھر کے بعد لگاتے ہیں الماء پانی کو، یعنی پتھر کے استعمال کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں. رواہ البزار بسند ضعیف، اس حدیث کو امام بزار رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. وَأَصْلُهُ فِي أَبِي داود، اور اس حدیث کی اصل جو ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم ابو داود کے اندر بھی ہے، سنن ابو داود کے اندر، والترمذی، اور ترمذی کے اندر بھی ہے. وصححہ ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے راوی جو ہے ابن عباس نہیں ہے. ابن خزیمہ نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے وہ ابو ہریرہ کی روایت پر، یعنی اس حدیث کو ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن ابو ہریرہ کی حدیث جو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے اس میں ہے بدون ذکر الحجارہ، یعنی پتھر کا ذکر اس میں نہیں ہے، بس پانی کے استعمال کا ذکر ہے، پتھر کے استعمال کا ذکر نہیں ہے، جس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ روایت ہوئی، اور اس روایت پر اہل علم نے کلام کیا ہے. مسند بزار کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سند میں دو راوی ہے جو ضعیف ہیں. ایک راوی محمد بن عبد العزیز ہیں اور دوسرے عبداللہ بن شبیب ہیں. دونوں سند کے اعتبار سے روایت میں کیا ہے؟ ضعیف ہیں. اس لیے حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. البتہ بعد اہل علم نے اس کی کئی سندوں کو جمع کرنے کے بعد حسن کا درجہ دیا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اسی کو پھر سے دیکھیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے سوال کیا، قباء والوں سے پوچھا. فقال، تو آپ نے کہا، ان اللہ یثنی علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کرتا ہے. تو تمہاری تعریف کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کرتا ہے؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، انا نتبع الحجارۃ الماء، بے شک ہم پتھر کے استعمال کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی پانی نہیں ملا تو ہم نے پتھر استعمال کیا، جیسا کہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم پانی پاتے ہیں تو فوراً پانی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی صفائی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں. رواہ البزار بسند ضعیف، امام بزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے لیکن بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ. وَأَصْلُهُ فِي أَبِي داود وَالتِّرْمِذِي، اور اس کی اصل ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیکن بدون ذکر الحجارہ، اس روایت میں پتھر کا ذکر نہیں ہے، بس پانی کا ذکر ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ مسند بزار کی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی ہیں، محمد بن عبد العزیز اور عبداللہ بن شبیب. اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس واقعے کو یا اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے.
روایت سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، اہل قباء کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کیسے بیان کی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہی جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کے متعلق فرمایا کہ جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کی اساس تقوی ہے، جس کی بنیاد تقوی ہے، تو آپ اس میں نماز پڑھیں، اس میں قیام کریں، یہ لوگ حقدار ہیں، یہ مسجد زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس قباء کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کا خوب استعمال کرتے ہیں، کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کی ہے، جس سے اہل قباء کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صفائی اور طہارت اور پاکیزگی یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور اس کا ہم مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ نے تعریف ان کی کیوں بیان کی؟ جی ہاں، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی پتھر بھی استعمال کر لیں، پھر پانی مل جائے تو پانی کا بھی استعمال کریں، یہ زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کر رہا ہے، تمہاری کیا نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر باب مکمل ہو رہا ہے، یعنی کتاب الطہارہ کا جو 7واں باب تھا وہ مکمل ہوا۔ اس باب سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، قضاء حاجت کے جانے سے پہلے جو احترام اور دینی باتیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، یا کوئی ذکر و اذکار یا دعا ہے، بیت الخلاء میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کا اہتمام، اور پھر جب وہاں سے نکلیں تو بھی دعا کا اہتمام کریں، اور دعا بتلائی گئی ہے اور معروف ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جگہ ہیں جہاں پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے یا پانی کے پاس، گھاٹ کے پاس، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے دوران اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دائیں ہاتھ سے گندگی صاف نہ کی جائے، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کا استقبال کرنا، یعنی قبلے کی طرف چہرہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت پیٹھ رکھنا، پچھلا حصہ رکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور قضاء حاجت کے باب میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پانی ہی سے استنجا ہوگا،
اور اگر پانی نہ ملے تو پتھر کا استعمال کیا جائے گا، اور 3 عدد پتھر کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ استنجا میں پتھر، گوبر، گندگی اور ناپاک چیزوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایسی احترام کی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طہارت میں اصل چیز پانی ہے، پانی ہی کے ذریعے سے پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس باب میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ہڈی ہے، جس ہڈی کو ہم پھینکتے ہیں یا جانور کی ہڈی ہے، اس سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ جناتوں کی خوراک ہے، جناتوں کی یہ خوراک ہے۔ جانوروں کے پاخانہ یا لید گوبر وغیرہ سے استنجا کرنا منع ہے۔ ایسے ہی ہڈی کے ذریعے سے بھی استنجا کرنا یہ بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔